ایک بار کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک عربی شخص سے گھوڑا خریدا۔ اب گھوڑا خریدنے کے بعد حضور علیہ السلام نے جب اس سے سودا طے کر لیا، حضور علیہ السلام اس سے گھوڑا لینے کے لیے آئے تو اس عربی شخص نے اس گھوڑے کو دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ اب میں نہیں بیچوں گا، کیونکہ اس کو لوگوں نے بلغلا دیا اور کہا کہ یہ اتنا قیمتی گھوڑا تو بیچ رہا ہے، تو کسی اور کو بیچے گا تو تجھے اس سے زائد پیسے ملیں گے۔ اب اس شخص کے دماغ میں وسوسہ پیدا ہونے لگا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب میں یہ گھوڑا ان کو نہیں بیچوں گا۔ اب وہ ایسے ہی کرتا ہے، جب حضور علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں تو وہ عربی شخص کہتا ہے کہ اب میں یہ گھوڑا آپ کو نہیں بیچوں گا، اب میں یہ سودا نہیں کر سکتا۔ تو حضور علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کہ تو نے تو مجھ سے یہ گھوڑے کی سودا کر رکھا ہے، اب تو اس کو بیچنے سے انکار کرتا ہے۔ تو وہ عربی شخص کہتا ہے کہ آپ مجھے گواہ دکھائیں، میں نے اور آپ نے جب سودا طے کیا تھا تو کوئی گواہ موجود تھا؟ اب حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے، کیونکہ اس وقت جب حضور علیہ السلام نے اس سے سودا طے کیا تھا تو اس وقت کوئی موجود نہ تھا۔ اب حضور علیہ السلام وہاں پر خاموش ہوئے اور جتنے بھی مسلمان آتے اس عربی شخص کو بددعا دیتے اور کہتے کہ تجھ پر لعنت ہو کہ حضور علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، تو ہی جھوٹا ہے، تو نے ہی کچھ فریب کیا ہے، میرے آقا علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، میرے آقا علیہ السلام حق کا پیکر ہے، حضور علیہ السلام کے کبھی زبان مبارک سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ لیکن کوئی بھی گواہی نہیں دیتا کیونکہ کوئی شخص وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں اس شخص نے آپ سے معاہدہ طے کیا تھا اور وہ شخص آپ کو گھوڑا بیچے گا۔ اب وہ عربی شخص خاموش ہو جاتا ہے اور جتنے بھی لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اب تمہیں گواہ مل گیا ہے۔ اب وہ عربی شخص حضور علیہ السلام کو گھوڑا بیچ دیتا ہے اور گھوڑا بیچنے کے بعد وہ چلا جاتا ہے۔ جب حضور علیہ السلام گھوڑا لے لیتے ہیں تو میرے پیارے آقا علیہ السلام حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں کہ اے خزیمہ، کہ جب میں نے اور اس نے سودا طے کیا تھا اس وقت تم تو موجود تھے نہیں، تو پھر تم نے گواہی کیوں دے دی؟ کیونکہ جب تم اس وقت موجود ہی نہیں تھے تو تم نے گواہی کس بات کی دیتی؟ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کیا آپ نے اس سے وعدہ نہیں کیا تھا؟ تو میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں، یہ تو حق ہے، میں نے اس سے معاہدہ طے کیا تھا، لیکن اس وقت تم تو موجود تھے نہیں، تو تم نے گواہی کیوں دی؟ تو حضرت خزیمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آسمان کو نہیں دیکھا، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم نے رب تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا کہ رب ہے، ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا جنت ہے، ہم نے مان لی۔ آپ نے کہا دوزخ ہے، ہم نے مان لی۔ آپ نے کہا فرشتے ہیں، ہم نے مان لیا۔ یا رسول اللہ، جب ہم آسمان کی چیزیں مان سکتے ہیں تو زمین کی چیزیں کیوں نہیں مان سکتے؟ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب میرے آقا علیہ السلام کو یہ جواب دیا تو حضور علیہ السلام نے حضرت خزیمہ کو چمٹ لیا اور کہا کہ اے لوگو سن لو، اسلام میں دو لوگوں کی گواہی درکار ہوتی ہے، اگر دو لوگ گواہی دیں گے تب اس کی گواہی معتبر مانی جاتی ہے، لیکن میرا خزیمہ اگر ایک ہی گواہی دیتے تو اس کی ایک گواہی دو گواہی کے برابر ہے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شان دی کہ آپ نے ارشاد فرمایا میرے خزیمہ کی ایک گواہی دو گواہی کے برابر ہے، کیونکہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ میرے آقا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، بلکہ وہ عربی شخص جھوٹ بولتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کی یہ شان و شوکت تھی کہ آپ جس کو چاہیں جو چاہیں عطا کر دیں۔